اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ کو سالانہ 1 کروڑ روپے مالیت کے گھر پہ 10 لاکھ روپے نقصان ہوتا ہے، یہ 10 لاکھ روپے سمجھیں آپ آگ میں جلا رہے ہیں، دریا برد کر رہے ہیں۔ بڑا گھر بنانا، ضرورت سے بڑا گھر بنانا انتہائی نقصان دہ ہے، آپ کی مالی صحت کے لیے، آپ کے بچوں کی مالی صحت کے لیے، آپ کے خاندان کی مالی صحت کے لیے یہ ایک گھاٹے کا سودا ہے، بلکہ انتہائی گھاٹے کا سودا ہے۔ اور یہ میں کوئی بہت مشکل باتیں نہیں کروں گا، کوئی اس کے پیچھے بہت کمپلیکیٹڈ فائنینشیل بزنس ماڈل نہیں ہے، بہت سادہ باتیں ہیں جو سب کو سمجھ آ جائیں گی۔ 5 منٹ میری ویڈیو غور سے سنیں گے تو آپ کو سب بآسانی سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو گھر ہے وہ ایک ڈپریشیٹنگ فائنینشیل ایسٹ ہے، یعنی وہ روز بروز اس کی قیمت، اس کی جو قدر ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو یار، ہمارے تو گھروں کی قیمتیں بڑھی ہیں، پچھلے 10-15 سال میں نے 30 لاکھ کا گھر لیا تھا، اب وہ 1 کروڑ کا ہو گیا ہے، میں نے 50 کا لیا تھا، اب وہ 1.5 کروڑ کا ہو گیا ہے۔ مگر اس قیمت کے بڑھنے میں جو مہنگائی ہے، جو انفلیشن ہے، روز بروز سالانہ جو قیمتوں کا بڑھنا ہے، جو ڈالر کی مد میں روپے کی قدر میں کمی آئی ہے، اس کا زیادہ اثر ہے۔ آپ کے گھر کی جو آپ نے سٹرکچر بنایا ہے، جو اینٹوں کا ایک بت بنایا ہے آپ نے، اس کی ویلیو میں کوئی بڑھاوا، کوئی بڑھوتری نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے آپ کی زمین کی قیمت ہے، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ شہروں میں منتقل ہونا چاہتے ہیں، لاہور، ملتان، کراچی میں۔ ہو سکتا ہے آپ کی زمین کی قیمت بڑھی ہو، کیونکہ زمین ایک ایسا ایسٹ ہے جس کی قیمت بڑھ سکتی ہے۔ آپ اس کو کل کلاں آج سے 10 سال بعد، 15 سال بعد کسی پروڈکٹیو کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس سے کوئی منافع کما سکتے ہیں، وہاں کوئی ریسٹورنٹ کھول سکتے ہیں، کوئی ٹیوشن سینٹر کھول سکتے ہیں، کوئی کرائے کے لیے اپارٹمنٹ بلڈنگ بنا سکتے ہیں۔ تو زمین کی قدر میں تو اضافہ ہوا ہوگا، تو ہو سکتا ہے جو کچھ اضافہ آپ کو نظر آیا ہے وہ اس زمین کی قیمت میں اضافہ ہوا ہو۔ میں زمین کی بات نہیں کر رہا، میں اس کے اوپر جو آپ نے ایک بڑا 1 کنال کا 3 منزلوں کا 10 کمروں کا سٹرکچر بنایا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی قدر میں روز بروز کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ وہ ایک ڈپریشیٹنگ ایسٹ ہے، کیونکہ اس میں شکست و ریخت آتی ہے، توڑ پھوڑ آتی ہے۔ اور جو اندازہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا گھر ہر سال تقریباً 3% اپنی جو قدر ہے وہ کھو دیتا ہے، یعنی اگر آپ نے 1 کروڑ روپے کا گھر لیا ہے تو وہ ہر سال اس کی جو قیمت ہے اس میں 3 لاکھ روپے کی کمی واقع ہوگی۔ یعنی یہ وہ 3 لاکھ ہیں جو گھر بنا کر آپ نے سڑک پر پھینک دیے یا جلا دیے یا دریا برد کر دیے۔ اب ہو سکتا ہے آپ کا ایک نارمل سائز کا گھر ہو، 2 کمروں کا، 3 کمروں کا، اس کو آپ استعمال کر رہے ہوں، تو ظاہر ہے جو اس کی ڈپریسیشن ہو رہی ہے، جو اس کی قدر میں کمی آ رہی ہے، ساتھ میں آپ ظاہر ہے رینٹ بھی نہیں پے کر رہے، آپ اس گھر کو استعمال بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے بہت بڑا گھر بنایا ہوا ہے، جیسے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں، آپ 2 کمرے استعمال کر رہے ہیں، باقی خالی پڑا ہوا ہے، آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ نے گھر بنایا ہوا ہے، وہاں بس ایک سرونٹ کوارٹر میں نوکر رہ رہا ہے، باقی خالی پڑا ہوا ہے، آپ نے خاندان کے لیے بنایا تھا، لوگ موو آؤٹ کر گئے، آپ صرف 2 لوگ رہ گئے ہیں اور اس میں 7 کمروں کا مکان ہے، 6 کمرے خالی پڑے ہوئے ہیں۔ جو حصہ آپ اس کا استعمال نہیں کر رہے، اس کی جو ویلیو گر رہی ہے وہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے، وہ آپ پیسہ سمجھیں دریا کے اندر پھینک رہے ہیں۔ دوسرا جو اس کا نقصان ہے گھر کا، وہ اس 1 کروڑ کی اپرچونٹی کاسٹ ہے۔ تو آپ کی جو اپرچونٹی کاسٹ ہے اس 1 کروڑ روپے کے گھر پہ، وہ کم از کم 7 لاکھ سے 13 لاکھ کے درمیان ہے۔ آپ کہیں گے یہ اپرچونٹی کاسٹ کس بلا کا نام ہے؟ اپرچونٹی کاسٹ اس بلا کا نام ہے کہ اگر وہ آپ 1 کروڑ اس اینٹوں اور گارے کے گھر میں قید کرنے کی بجائے اس کو آپ کسی پروڈکٹیو کام میں لگاتے، اس سے کوئی بزنس شروع کر لیتے، تو آپ کو کم از کم 7 لاکھ سے 13 لاکھ روپے کا فائدہ اس بزنس سے ہونا تھا۔ آپ کہیں یار میں نے نہیں سٹارٹ کرنا بزنس، آپ کیوں مجھے زبردستی بزنس مین بناتے ہیں؟ آپ نہ کریں سٹارٹ بزنس، آپ اس 1 کروڑ کو ایک رسک فری انویسٹمنٹ میں آپ اس 1 کروڑ کو لگا دیں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ رسک فری انویسٹمنٹ جو ہے وہ دنیا بھر میں وہ ہوتے ہیں حکومتی بانڈز۔ پاکستان میں اس وقت حکومتی بانڈ کی جو شرح ہے سالانہ منافع کی، وہ ہے 13%، یعنی اگر آپ 1 کروڑ روپے کے پاکستان کی حکومتی بانڈ خریدیں تو آپ کو سالانہ 13 لاکھ روپے اس کی مد میں واپس آپ کو ملیں گے، اور یہ ایوریج پچھلے 10 سال میں 8-9% کے درمیان ہی رہی ہے، یعنی اگر آپ 10 سال لگاتے پچھلے 1 کروڑ تو آپ کو ہر سال اس سے 10 لاکھ روپے کا فائدہ ہوتا۔ آپ کسی اور ملک میں، پاکستان میں تھوڑا زیادہ رسک ہے، آپ امریکہ میں یا دوسرے ملک کے کوئی بانڈز خرید لیں انویسٹمنٹ گریڈ، تو اس میں بھی آپ کو کم از کم 5-6 لاکھ روپے کا فائدہ ہوگا۔ لیکن جب آپ نے وہ 1 کروڑ اس بلڈنگ کے اندر انویسٹ کر دیا، میں زمین کی بات نہیں کر رہا،
جب آپ نے گارے اور مٹی میں 1 کروڑ روپیہ انویسٹ کر دیا تو وہ 5-6 لاکھ روپے اب آپ کو نہیں مل رہے، وہ 8-9 لاکھ روپے آپ کو پاکستان کے اندر نہیں مل رہے۔ وہ اپرچونٹی کاسٹ ہے جو آپ ضائع کر رہے ہیں، جو آپ دریاب برد کر رہے ہیں۔ آپ انویسٹمنٹ نہ کریں، آپ اس کو کسی بزنس میں اگر 1 کروڑ روپے کو لگا دیتے، کوئی دکان کھول لیتے، کوئی اسکول کھول لیتے، کوئی چھوٹی سی فیکٹری کھول لیتے، آپ کوئی اس کو کسی اور پروڈکٹیو مقصد کے لیے کوئی ویئر ہاؤس اس جگہ پر کھول لیتے، تو آپ کو اتنا یا اس سے زیادہ منافع آپ آسانی سے کما سکتے تھے۔ چونکہ اب آپ وہ منافع نہیں کما رہے، اس لیے وہ پیسہ بھی آپ کی اپرچونٹی کاسٹ کے طور پہ آپ دریا برد کر رہے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ 1 کروڑ کے گھر میں آپ سالانہ کم از کم 10 لاکھ روپے فورگو کر رہے ہیں، دریا برد کر رہے ہیں، آپ اس کو گلی میں پھینک رہے ہیں، آپ اس کو جلا رہے ہیں۔ اب آپ ایک سوال پوچھ سکتے ہیں کہ یار آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت سے بڑا گھر نہ بناؤ، آپ کے پیسے ضائع ہوں گے، تو ضرورت کتنی ہے، کتنا بڑا ہمیں گھر بنانا چاہیے؟ تو اس کا بھی بڑا آسان سا فارمولہ ہے، ساری دنیا میں وہی فارمولہ اپلائی ہوتا ہے کہ ایک انسان کو ایک اچھی زندگی، کمفرٹیبل سکون والی زندگی گزارنے کے لیے کتنی جگہ چاہیے، وہ تقریباً 500 سے 600 مربع فٹ ہوتی ہے۔ آپ کا جو نارمل 10 مرلے کا گھر ہے، اس کے اوپر اگر آپ 2 منزلیں بنائیں تو آپ کا تقریباً 3500 سے 4000 مربع فٹ کا آپ گھر بنا سکتے ہیں، جو کہ تقریباً 6 سے 7 لوگوں کی فیملی کے لیے بہت پرآسائش اور آرام دہ زندگی فراہم کر سکتا ہے۔ میں نمائش کی بات نہیں کر رہا، میں شوخی کی بات نہیں کر رہا، میں شوشہ کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ضرورت کے حساب سے آپ کے لیے 10 مرلے کا گھر بہت ہے۔ اگر آپ صرف والدین اور ایک بچہ رہ رہا ہے، 3-4 لوگوں کی فیملی ہے، تو آپ کے لیے 5 مرلے کا گھر بھی بہت ہے۔ اگر آپ صرف ینگ میاں بیوی ہیں، ایک آپ کا بچہ ہے، تو آپ کے لیے 3 مرلے کا گھر بھی بہت ہے، یا آپ ایک فلیٹ یا اپارٹمنٹ لے لیں 1000 مربع فٹ کا، 1000 اسکوائر فٹ کا، وہ آپ کی ضروریات کے لیے بہت زیادہ ہے۔ بنیادی جو فائنینشیل ماڈلز ہیں دنیا بھر میں جو قابل استعمال ہیں، ان کی روح سے پاکستان کے اندر کرائے پہ اپنا پورشن دینا بھی صحیح نہیں ہے، اپنی ضرورت سے بڑا گھر بنانا بھی صحیح نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ کے طور پہ آپ اگر گھر کو رکھتے ہیں کہ بھائی یہ استعمال نہیں ہو رہا لیکن اس کی قدر تو بڑھ رہی ہے، بالکل قدر نہیں بڑھ رہی، شاید زمین کی بڑھ رہی ہو، لیکن اس گھر کی قدر میں سالانہ آپ کو 10% جو ہے نا نقصان ہو رہا ہے، آپ کو بہت زیادہ، یعنی آپ پیسے لوٹ رہے ہیں سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو جائیداد کے طور پہ پیسے جمع کرنے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے بھی ضرورت سے بڑا گھر بنانا ٹھیک نہیں ہے، کسی حساب سے بھی یہ ایک اچھا مالی فیصلہ نہیں ہے، اچھا فائنینشیل ڈیسیجن نہیں ہے، آپ کے بچوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی فیملی کی فائنینشیل صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ فلسفے کو چھوڑیں، آپ اس کو بت نہیں مانتے نہ مانیں، آپ اس کو ہمارے معاشرے کا ناسور نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن کم از کم اپنی مالی صحت کے لیے تو اچھا فیصلہ کریں۔ خدا حافظ۔